انہیں 50 علی وزیر کے حلقے کے قبائلی مشران آج اس ہاؤس میں موجود ہیں، تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہوئی ہے پسنی سے لے کر بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع، کرک اور ٹانگ، نارتھ وزیرستان، مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھی اس کے نقصانات ہوئے ہیں، تو میں مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے نوٹس لیا اور کل انہوں نے اس سلسلے میں میٹنگ بلائی ہے۔ جناب اسپیکر، میں گزارش کروں گا اپنے علاقے کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں گے اور وہ واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ اسلحہ نہیں ہوگا، لیکن مذاکرات پتہ نہیں کب ہوں گے اور کب وہ ان کے ساتھ معاہدے ہوں گے۔ ان سے پہلے ہی وہ لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے پورے علاقے کو ٹارگٹ ٹیک اوور کر لیا ہے اور اسلحے سمیت وہ آئے ہیں۔ یہ عید سے پہلے ہمارے 4 ساتھی سنید، حماد، وقار اور اسد اللہ، ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کیا گیا۔ پھر عید کے بعد جمعیت علماء اسلام کے ایک بہت ہی معتبر اور کافی مضبوط آواز اس علاقے کی، وہ امن کے لیے قاری سمیع الدین، ان کو شہید کیا گیا۔ اسی سے پہلے وہاں ایک عیدک گاؤں کے ایک ولیج کونسل کے چیئرمین ملک مرتضیٰ کو اور قاری سمیع الدین کے ساتھ حافظ نعمان کو شہید کیا گیا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے خلاف وہاں پر احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، دوسری طرف مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور 4-5 گھنٹوں کے اندر 4-5 ٹارگٹ کلنگ 24 گھنٹے کے اندر ہوئی، یہ پرسوں۔ اور یہ ایک الارمنگ سچویشن صرف وزیرستان کی بات نہیں ہے شمالی، یہ جنوبی وزیرستان کی بھی بات ہے، یہ بنو کی بھی بات ہے، یہ صوابی کی بھی بات ہے، یہ سوات کی بھی بات ہے، یہ پورا کا پورا پختونخوا جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا۔ اور انٹرسٹنگ چیز جناب اسپیکر، یہ بڑی سوچ والی بات ہے، پچھلے دنوں ہماری جو پریس کانفرنس تھی پی ایم ہاؤس میں، وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر نے ایک بات کی اور ایک خبر دی کہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، گورنر اور 3 وزراء وہ طالبان کو بتا دیتے ہیں، اور اس بات کی ابھی تک کوئی تردید بھی نہیں آئی۔ اور ابھی آج ہی سابقہ ترجمان ٹی ٹی پی کے احسان الاحسان کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا، اور پھر میں نے کچھ صحافی سے اس کو ویریفائی بھی کروایا کہ یہ ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ گورنر پختونخوا جو ریزائن کر گئے تھے، ان کو بتے کی کال آئی تھی، اور انہوں نے کچھ ساتھیوں کو میرے ذریعے، میرے اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ جو 3 کروڑ روپے سے زیادہ کا بتہ مانگا جا رہا تھا وہ ہم نے کم کر کے 75 لاکھ کر دیا۔ تو جناب اسپیکر، یہ جب سچویشن ہو جائے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بتہ دینا شروع کر دے، گورنر صاحب کا بتہ دینا شروع کر دے، صوبائی وزراء بتہ دینا شروع کر دے، تو عام عوام بیچارے کیا کریں گے؟ اور یہ اس پر بھی نہیں ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پر اسلام آباد میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں، وہاں سے بھی ان کو بتے کی کالز آتی ہے کہ بھائی آپ لوگ نے جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فلانے جگہ پر اتنے پیسے پہنچا دینے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے، ہمیں اس پر توجہ دے۔ محسن داور صاحب کنکلوڈ کریں۔ آخری جملہ، جو لوگ بھی یہ مذاکرات کی آڑ میں ہمارے علاقے کو طالبان کے حوالے کر رہے ہیں اور یہاں پر کچھ اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ پرامن، دیکھیں مذاکرات ابھی نہیں ہوئے، لیکن میں اس پورے پروسیس کو اپنے علاقے کو طالبان کے حوالے کرنے کی ایک سازش سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ انہیں 50 علی وزیر کے حلقے کے قبائلی مشران آج اس ہاؤس میں موجود ہیں، تو میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہوئی ہے
پسنی سے لے کر بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کرک اور ٹانک، نارتھ وزیرستان، مختلف علاقوں میں جہاں جہاں بھی اس کے نقصانات ہوئے ہیں، تو میں مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے نوٹس لیا اور کل انہوں نے اس سلسلے میں میٹنگ بلائی ہے۔ جناب اسپیکر، میں گزارش کروں گا اپنے علاقے کی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کے اوپر، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں گے اور وہ واپس آئیں گے تو ان کے ساتھ اسلحہ نہیں ہوگا، لیکن مذاکرات پتہ نہیں کب ہوں گے اور کب وہ ان کے ساتھ معاہدے ہوں گے، ان سے پہلے ہی وہ لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے پورے علاقے کو ٹارگٹ ٹیک اوور کر لیا ہے اور اسلحے سمیت وہ آئے ہیں۔ یہ عید سے پہلے ہمارے 4 ساتھی سنید، حماد، وقار اور اسد اللہ، ان کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کیا گیا۔ پھر عید کے بعد جمعیت علماء اسلام کے ایک بہت ہی معتبر اور کافی مضبوط آواز اس علاقے کی، وہ امن کے لیے قاری سمیع الدین، ان کو شہید کیا گیا۔ اسی سے پہلے وہاں ایک عیدک گاؤں کے ایک ولیج کونسل کے چیئرمین ملک مرتضیٰ کو اور قاری سمیع الدین کے ساتھ حافظ نعمان کو شہید کیا گیا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے خلاف وہاں پر احتجاج بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، دوسری طرف مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور 4-5 گھنٹوں کے اندر 4-5 ٹارگٹ کلنگ 24 گھنٹے کے اندر ہوئی ہے، یہ پرسوں۔ اور یہ ایک الارمنگ سچویشن صرف وزیرستان کی بات نہیں ہے شمالی، یہ جنوبی وزیرستان کی بھی بات ہے، یہ بنو کی بھی بات ہے، یہ سوابی کی بھی بات ہے، یہ سوات کی بھی بات ہے، یہ پورا کا پورا پختونخوا جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا۔ اور انٹرسٹنگ چیز جناب اسپیکر، یہ بڑی سوچ والی بات ہے، پچھلے دنوں ہماری جو پریس کانفرنس تھی پی ایم ہاؤس میں، وہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر نے ایک بات کی اور ایک خبر دی کہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، گورنر اور 3 وزراء وہ طالبان کو بتا دیتے ہیں، اور اس بات کی ابھی تک کوئی تردید بھی نہیں آئی۔ اور ابھی آج ہی سابقہ ترجمان ٹی ٹی پی کے احسان الاحسان کا ایک ٹویٹ میں نے دیکھا، اور پھر میں نے کچھ صحافی سے اس کو ویریفائی بھی کروایا کہ یہ ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ گورنر پختونخوا جو ریزائن کر گئے تھے، ان کو بتے کی کال آئی تھی، اور انہوں نے کچھ ساتھیوں کو میرے ذریعے، میرے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے وہ جو 3 کروڑ روپے سے زیادہ کا بتہ مانگا جا رہا تھا وہ ہم نے کم کر کے 75 لاکھ کر دیا۔ تو جناب اسپیکر، یہ جب سچویشن ہو جائے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بتہ دینا شروع کر دے، گورنر صاحب کا بتہ دینا شروع کر دے، صوبائی وزراء بتہ دینا شروع کر دے، تو عام عوام بیچارے کیا کریں گے؟ اور یہ اس پر بھی نہیں ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پر اسلام آباد میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں، وہاں سے بھی ان کو بتے کی کالز آتی ہے کہ بھائی آپ لوگ نے جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فلانے جگہ پر اتنے پیسے پہنچا دینے ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے، ہمیں اس پر توجہ دے۔ محسن داور صاحب کنکلوڈ کریں۔ آخری جملہ، جو لوگ بھی یہ مذاکرات کی آڑ میں ہمارے علاقے کو طالبان کے حوالے کر رہے ہیں اور یہاں پر کچھ اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ پرامن، دیکھیں مذاکرات ابھی نہیں ہوئے، لیکن میں اس پورے پروسیس کو اپنے علاقے کو طالبان کے حوالے کرنے کی ایک سازش سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔